السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ احزاب۔ سورہ احزاب مدنی ہے، اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے نبی، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرو، یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اے نبی، کافروں منافقوں کا پریشر مت لو، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے طریقے پر چلیں۔ یہی سبق ہم سب کے لیے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، اللہ کے نافرمان، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے فائدے کے لیے کچھ کہہ دیں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ زیادہ فائدے کی چیز ہے، کیونکہ اللہ کا علم، اللہ کی حکمت سب سے آگے ہے۔ اور اس کی پیروی کرو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی ہمیشہ سے پوری طرح خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، اور نہ ہی اس نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم جوہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا، نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا۔ یہ تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا طریقہ ہے۔ چنانچہ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے غلطی کی، لیکن جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بچہ اڈوپ کیا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ باپ کا نام دینا چاہیے، اپنا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر معلوم بچہ ہو تو پھر فرضی نام رکھ دینا چاہیے۔ یہاں بہت اہم مسئلہ پتہ چل رہا ہے کہ اڈوپشن کی وجہ سے ولدیت نہیں بدلنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے گا تو وہ اس پر کیا ہے؟ جنت حرام ہے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ اس انسان پر جنت حرام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ کسی دوسرے کا بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں جب وہ جوان ہوتا ہے، یا لڑکی ہوگی تو مرد کے لیے نامحرم، لڑکا ہوگا تو عورت کے لیے نامحرم۔ نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں اس کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں پر رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وصیت کا خانہ رکھا گیا ہے۔ یہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لیے جن کے باقاعدہ شریعت میں وراثت میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اور جب ہم نے پیغمبروں سے پختہ عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت ہی پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے اس کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، چنانچہ ہم نے ان پر آندھی بھیج دی اور ایسے لشکر بھیجے، لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور جو کچھ تم کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اشارہ ہے غزوہ خندق کی طرف، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کا مطلب ہے لشکر۔ تو دشمنوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی، اور یہ غزوہ جو 5 ہجری میں ہوا تھا۔ جب وہ تمہارے اوپر سے تم پر چڑھ آئے، تمہارے نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پھر گئیں، اور جب دل حلق تک پہنچ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی مدینہ کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا،
اور وہ وقت بڑا ہی سخت تھا مسلمانوں پر، بہت بھاری وقت تھا مسلمانوں پر. اس وقت مومن خوب آزمائے گئے اور ہلا مارے گئے، سخت ہلایا جانا. اور جب منافق وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا. یعنی یہی منافقت ہوتی ہے کہ جب انسان پر کوئی غصہ آئے یا کوئی مصیبت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہو جائے. تو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تمہارے لیے کوئی ٹھہرنا نہیں ہے، چنانچہ لوٹ جاؤ. ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگتا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یقیناً ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ ہرگز غیر محفوظ نہ تھے. وہ بھاگنے کے سوا کچھ ارادہ نہ رکھتے تھے. یعنی یہ منافقین کا گروہ تھا جو جنگ میں نہیں شرکت کرنا چاہتا تھا. اور اگر مدینہ کی طرف سے ان پر کوئی دشمن گھس آتا پھر اسے فتنہ برپا یعنی جنگ کے کرنے کا سوال کیا جاتا تو وہ اسے ضرور کر گزرتے، اسے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی. یعنی یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ دینے کے بجائے اہل کفر کا ساتھ دیتے، اہل ایمان کا ساتھ کبھی نہ دیتے. کون لوگ؟ منافق لوگ. بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً پہلے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کا عہد ہمیشہ سے پوچھا جانے والا ہے. آپ کہہ دیں کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ فرار تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا اور تب تمہیں بہت ہی تھوڑا فائدہ پہنچایا جائے گا. یعنی حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ امام غزالی نے مثال دی تھی کہ شیر اس کے پیچھے ہے اور وہ چھپ کے کہاں پہ لٹک گیا تھا؟ کنویں میں. اور یعنی اس دنیا میں لیکن موت اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے. اور اگر سارے اسباب بھی امن کے میسر ہو جائیں، صحت ہو، گھر ہو، بچے ہو، اچھے یعنی اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے تو بھی کیا ہوگا؟ تب بھی موت آ جائے گی تو ان سب کے بیچ میں سے اٹھا کر لے جائے گی، وہ نہیں چھوڑے گی. موت کے فرار ہونے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. پھر مشکل یہ کہ موت کے بعد ایک اور دنیا، اگر اس کی تیاری نہیں کی، اس کو سجایا بنایا نہیں تو پھر وہ وقت کیسے گزرے گا؟ یہ نہیں پتہ کہ کتنا عرصہ انسان اس حال میں رہے گا. تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جو ہزاروں سال پہلے آئے تھے وہ بھی مر کے زمین میں چلے گئے. اس کے علاوہ جو باقی قومیں آئیں وہ بھی جو ان کے پہلے تھی اور ان کے بعد میں تھی سب زمین میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ اس وحشت کو، ان کے مرحلوں کو آسان کرے اور اس کے لیے ہمیں خاص دعائیں کرنی چاہیے تنہائی کے اوقات میں، قبولیت کے اوقات میں، رو کر اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ سب مشکل کے مرحلے ہیں. آپ کہہ دیں کہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے یا تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یقیناً تمہیں رکاوٹیں ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور وہ اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آؤ، اور وہ لڑائی میں کم ہی آتے ہیں، تمہارے بارے میں سخت بخیل ہیں. چنانچہ جب کوئی خوف آ جائے تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آنکھیں اس شخص کی طرح گھومتی ہیں جس پر موت کی غشی طاری کی جاتی ہے. پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو مال کے حریص ہو کر تیز زبانوں کے ساتھ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. وہ سمجھتے کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں، اور اگر فوجیں پھر آ جائیں تو وہ پسند کریں گے کاش واقعی وہ بدوؤں کے ساتھ بادیہ نشین ہو کہ وہ تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو بہت کم لڑتے. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف عبادات میں نہیں، اخلاق میں بھی، ایمان میں بھی، دنیا اور آخرت کے سارے معاملات میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان کے نمونے کو کتنا فالو کرتے ہیں. تو بعض کا بات پھیلا دی جاتی ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ، کہ یعنی کیا کہا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو زیارت کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی عقیدت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے ہمیں جبے کے ساتھ، تو کیا پتہ وہ جبہ واقعی ہے کہ نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کپڑا اتنے سو سال کے بعد کوئی ویسی حالت میں ہو. تو یہ لوگ پیاسے بھوکے ہر حال میں اس کی طرف پلٹیں گے، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس قوم کے اندر اتنی سی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ان کے طریقوں کو کیوں نہیں فالو کرتی؟
کیا صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ دے کے محبت کا اظہار کیا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کے ایک ایک طریقے پر چلتے تھے، ایک ایک چیز کو سنجیدگی سے لیتے تھے۔ جو شخص خوبصورت زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اسے کیا چاہیے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا ماڈل رول بنائے کہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ تو ہم کسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو اپنے اپنے اماموں کو دیکھتے ہیں۔ حج کے کام مجھ سے سیکھ لو، اور ہمیں کسی بھی معاملے میں آپ کی مخالفت نہیں چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے تھے، مگر میں اس پر عمل کروں گا۔ بس بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور جب ایمان والوں نے فوجوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے اس کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہی کیا۔ یعنی 10,000 کے قریب تھے اور سارا عرب اٹھ کر آ گیا۔ لشکروں کو دیکھ کر کیا کہنے لگے؟ یہ تو وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ پازیٹیو سوچ، یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ کس کی سوچ تھی؟ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی۔ صحابہ کرام کی پازیٹیو سوچ تھی کہ اتنی زیادہ تعداد میں دشمن کی فوج آ گئی ہے، تو لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہو جاتی ہے، یا پہلا بھی ہم سے چلا جاتا ہے۔ مومنوں میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے سچ کیا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، چنانچہ ان میں سے کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی، اور ان میں سے ہے جو انتظار کر رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا بھی تبدیلی کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ یقین اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اسے توبہ کی قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ کیا امید رکھنی چاہیے ہمیں کہ اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب گناہوں کے بوجھ میں دب جاتے ہیں تو وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا اور ہمیں نہیں بخشے گا یہ اللہ تعالیٰ۔ نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں یہ منفی سوچ نہیں رکھنی، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، کیونکہ مالکی یوم الدین کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ مومنوں کی طرف سے قتال میں اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یہ تو آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے۔ کون سے غزوے کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ خندق کی، غزوہ احزاب، اس کو عذاب بھی کہتے ہیں، خندق بھی کہتے ہیں۔ لیکن آئے مسلمانوں کو ختم کرنے تھے، لیکن نقصان خود ہی اٹھا گئے، یعنی مومنوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ نے ایسی ہوائیں بھیجی، ایسی آندھی بھیجی جو ان کی رسیاں توڑ کے لے گئی، جس سے انہوں نے جانوروں کو باندھ رکھا تھا۔ اسی طرح ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، خیمے الٹ گئے، تتر بتر ہو گئے سب کے سب۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کافروں کی مدد کی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قلعوں سے اتار لایا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور دوسرے گروہ کو تم قید کر رہے تھے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی بنو قریظہ، جس کی تفسیر سورہ حشر میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس نے تمہیں ان کے زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا اور زمین کا وارث بنا دیا جس کو تم نے پامال نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے دوں اور اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو یقین اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات کو ترجیح کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا چنا ہوگا، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ وہ اپنی بیویوں کو اختیار دیں تو سب سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لائے۔ کس کے پاس؟
حضرت عائشہ رضی اللہ فرمایا میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کچھ کہنے آیا ہوں، اس معاملے میں جلدی نہ کرنا بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے کہ ان کے والدین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو الگ ہونے کا مشورہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، یعنی یہ آیت پڑھی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن اجرا عظیم تک، تو میں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے کیا مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں نے بھی یہی جواب دیے جو میں نے دیے، تو جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے چاہتے ہیں، وہ جذباتی کوئی لیکچر سن کر آخرت کی چاہت والے نہیں بن جاتے، بلکہ وہ ان کی مشکل کا مستقل حصہ ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر کام اپنی آخرت بنانے کے لیے کرنے ہیں۔ اگر نبی کی بیویوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو عام لوگوں کی کیا بات ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کے سمجھنے کی توفیق دے، ان ساری چیزوں سے ہمیں آنکھیں کھول دے تاکہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ کام ہمیشہ سے بہت ہی آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم اس کا دوبارہ اجر دیں گے اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ازواج مطہرات سے ہی خطاب ہے کہ جو پیچھے سے کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اگر اسے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے، کیونکہ مقربین کی نیکیاں بھی بعض اوقات برائیاں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے تو وہ بھی نیکی ملٹی پلائی ہوتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ رکھا گیا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو بعد میں نرمی اختیار نہ کیا کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو کسی نامحرم سے دبی زبان میں بات نہ کرو، یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع کر بیٹھے گا، تو لہٰذا صاف سیدھی بات کرو، معروف معقول بات کرو۔ اگرچہ یہ بات ازواج مطہرات کے لیے کہی جا رہی ہے، لیکن ازواج مطہرات ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو مرد سے بات کرتے ہوئے ایک معروف اور باوقار انداز سے بات کرنی چاہیے۔ ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کسی اور طرف مائل کر دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا، یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ عورتوں سے اس وقت تک ڈائریکٹ بات نہ کریں جب تک ان کے خاوند اجازت نہ دے یا وہ پسند نہ کریں۔ اور یہاں یہ جو بات کی گئی فلا تأذن بالقول، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آرام سے بات نہ کریں، ایک معقول طریقے سے بات نہ کریں کہ سخت لہجہ یا بد کلامی سے بھی بات نہ کریں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ نرم نزاکت اور نزاکت والے جو الفاظ ہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور بعض کا یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا گیا تو بلا وجہ کسی مرد سے بھی سختی سے بات نہیں کرنے کی ضرورت، اس میں انسان کو ایک معروف، ایک باوقار اور ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اہل بیت در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کرے، تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ یعنی ازواج مطہرات کو خاص حکم ہے کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین، ان سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اور اس میں ایک بات جو بتا دی گئی ہے کہ عورت کو اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو، مسجد جانے سے مت روکو، مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے۔
پھر اسی طرح یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلی. وہ بھاری بھرکم خاتون تھی تو جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا. وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا. کہا ہے سودا رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی. دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں. سودا رضی اللہ عنہ یہ سن کر الٹے پاؤں گھر آ گئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے یعنی حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ہڈی تھی. سودا رضی اللہ عنہ داخل ہوئی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کہیں. تو اسی وقت آپ پر وحی نازل ہوئی. تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی. اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کو رکھا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ان عورتوں کو یعنی تمہارے قضائے حاجت کے لیے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے. یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا یا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح تعلیم یعنی سیکھنے سکھانے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے. اسی طرح ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی تمام احادیث مردوں کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں. ہمارے لیے بھی اپنی کوئی ایسی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جایا کرنا. چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آئے، انہیں سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا. پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ہے ولا تبرجنا تبرج جاہلیت اولا، دور جاہلیت جیسا اپنے زیب و زینت نہ دکھاؤ. یعنی یہ تبرج کا لفظ بروز سے ہے. بروز کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں. یعنی مسجد جاتے ہوئے بہت میک اپ کر کے بہت ایسا ڈریس پہن کر نہ جائیں کہ جب مردوں کے ساتھ کوئی بات ہو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت یعنی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی، یعنی چال میں بھی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. یعنی یہی عورتیں کیا ہیں؟ منافق عورتیں ہیں. تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھی تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ تم دور جاہلیت کی روایات نہ اپناؤ، تم اسلامی طریقے کو اپناؤ، ایک باوقار انداز اپناؤ. پھر مرد اور عورت کے درمیان بات چیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ ایک حدود کے اندر ہونا چاہیے کہ جس سے مسائل پیدا نہ ہو، گھروں کے اندر بے چینی پیدا نہ ہو. اور پھر فرمایا کہ صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی طہارت بھی. اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، یہ چاروں بھی شامل ہیں. اور ازواج مطہر قرآن کی روح سے، یہ چاروں حدیث کی روح سے، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں. تو چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا، دوسروں کے لیے مثال تھا، تو اسی لیے اس لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا. تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے، کن کے گھروں میں؟ ازواج مطہرات کے گھروں کی بات ہو رہی ہے. اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقینا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت بریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وحی اترتی تھی اور آپا وحی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی. قرآن اور حکمت. حکمت کیا تھی؟ حدیث. تو جیسا کہ ابھی پیچھے سے سودا رضی اللہ عنہ کی مثال میں آپ کو بتایا گیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وحی کی کیفیت آ گئی. تو جیسے سودا رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب اسی وقت مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو بتا دیا. تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. اور اگر یہاں دیکھا جائے کہ حدیث کیا ہے، کہ حدیث کی ایک قسم ہے جسے قرآن یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، اور دوسری قسم جو حدیث کی ہے یعنی وحی کی دوسری قسم حدیث ہے.
حدیث یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، یعنی ایک وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی قرآن وہ معاملات زندگی کے بارے نہیں، قرآن ہے نا، قرآن بھی وحی کے الفاظ ہیں لیکن اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں. جو حدیث ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے وہ ہم تلاوت نہیں کرتے، ان کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم قرآن کو سمجھتے ہیں. تو حدیث کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کر سنانے کی بات کی جا رہی ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى، تلاوت یعنی پڑھ کر سنانا. تلاوت کا ایک معنی تو خود پڑھنا ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کر سنانا بھی ہوتا ہے. تو جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اتلو القرآن، یعنی میں قرآن پڑھ کر سناؤں، کیونکہ قرآن پڑھ کر سنانے میں بات زیادہ سمجھ آتی ہے. تعلیم کے لیے تو پڑھ کر ہی سنانا پڑتا ہے، اور اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے بھی سنایا جاتا ہے. تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو. وَذْكُرْنَا کا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے آگے بھی ذکر کرو. لہٰذا ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھی اس کو آگے بھی بیان کرتی تھی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد 2000 سے اوپر ہے. اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاویٰ اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالات کے جواب میں جو فتوے دیے، ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی ہے. تو اس لیے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ شان و شوکت، اور بجائے اس کے کہ خود کو منوائے میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنے فکر و جسمانی نمائش کی کس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے، یعنی ان چیزوں کی طرف نہیں دینی چاہیے، علم کی طرف دینی چاہیے. علم کا چرچا کریں، علم کے سیکھنے کے لیے نکلیں اور علم سے سیکھیں اور سکھائیں. حقیقت یہ ہے کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے میں نہیں ہوتی. اس لیے جو چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں ویلیبل ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم، اور ناراضگی کے بچنے کا ذریعہ جو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. اور پھر یہاں اگلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے. اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہے تو بہت ہے، عورتوں کا نہیں ہے. تو عورتوں کی تسلی کے لیے عورتوں کا ذکر الگ الگ کیا گیا اس آیت میں، ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے جو احکامات الگ سے مردوں کے لیے کچھ خاص ہیں اور کچھ احکامات عورتوں کے لیے خاص ہیں. اسی لیے فرمایا یقیناً اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں ساری صفات کا احاطہ کر لیا، جس میں بنیادی صفات یعنی ایمان، اسلام، پھر اطاعت گزاری، فرما برداری، پھر کچھ اخلاقی خصلتیں یعنی حسن اخلاق سے متعلق جو چیزیں ہیں، سچ ہے، صبر ہے، پھر اسی طرح عاجزی کرنا ہے، ان کے ساری سے کام لینا، پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا، پھر روزہ رکھنا، پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، یعنی حیا، شرم کے کام کرنا. یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد جو آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی ایک عورت یا ایک مرد اگر وہ عبادت گزار بھی ہے، اطاعت گزار بھی ہے، شرم و حیا والا بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس درجے میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں گے، لیکن ذکر کرنے والے سب سے آگے نکل جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سبقت لے گئے مفردین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. اسی لیے ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذکار کرتے ہیں، نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتے ہیں. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کرے، کیونکہ اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے، گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اسے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہو، تو آسمان سے منادہ آواز آتی ہے
کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے، دیکھیے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ تو یہ جماعت اکٹھی ہو کے جیسے آپ لوگ اکٹھے ہو اور ہم سب ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کی خاطر یہ باتیں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور اگر ہماری نیت واقعی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو انشاءاللہ اس مجلس میں نہ صرف علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوں گے، بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے یہ وعدہ پورا فرمائے گا، آمین۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اس کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ تو یہاں پر مومن مرد اور مومن عورت کی بات کی جاتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر لبیک کہا جائے، ان پر گھٹن میں سننا کی جائے، کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دیں اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں، جیسے کہ سورہ نساء میں ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا فرض ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں یہ کام چھوڑ چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں؟ تو ابن رواحہ نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا، یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہی ہم نماز پڑھتے، ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا فرما دے، یعنی فوراً ہی آپ کی اطاعت کے لیے دوڑ پڑے۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں ہے، وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان میں سے بہت سے ان میں بہت زبردست خوبیاں بھی تھیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت بھی کرتے تھے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ چونکہ عربوں میں سے تھی اور ان کے ہاں نسب کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا، تو اگرچہ حضرت زید بھی اصلاً عربی ہی تھے لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو ان کے دل میں یعنی تھوڑی سی گھٹن محسوس ہوئی، ان کے دل میں حضرت زینب کے۔ لیکن جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حکم کو مان لیا، مگر ایک تردد کے بعد تو اس پر یہ آیت اتری کہ مومنوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے دل میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے، کوئی حکم آتا ہے، کوئی حدیث آتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تعویلیں نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، بلکہ عمل کر لینا چاہیے۔ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہوتا ہے۔ جیسے دوا پینا کس کو خوشگوار ہوتا ہے؟ کچھ اچھا لگتا ہے دوا پینا، کڑوی لگتی ہے، لیکن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس سے ہمیں فرق پڑتا ہے تو ہم پیتے ہیں اس کو۔ تو اسی طرح بعض ایک اعمال مشکل ضرور ہوتے ہیں، نفس پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے یہ حیا ہی کی بات ہے، پردے کے احکامات ہیں، اگرچہ مشکل ہے مگر اس میں انسان کے لیے بھی بہت بڑی حفاظت بھی ہے۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام کیا تھا، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو۔ اور یہ کون شخص تھا؟ حضرت زید کا، ہاں حضرت زید بن حارث، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زید رضی اللہ عنہ، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے نا۔ تو آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا
یہاں حضرت زید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، اور ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے شادی تو کر لی تھی مگر وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہی تھی، دونوں کی عادات مزاج بہت زیادہ فرق تھے۔ یہ نبی پاک کی پھوپھی ہاں جی، پھوپھی ساس تھی، دونوں ہی بڑے نیک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان پر احسان تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو وہ بہت ہی پیارے تھے۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ تو بظاہر خرابی کی دونوں میں نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ دونوں خراب تھے، دونوں ہی نہیں خراب تھے، لیکن دل ملے ہوئے نہیں تھے۔ تو ہوتا یوں کہ بعض کا کسی بھی کپل یا جوڑے کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کوئی ان میں سے ایک برا ہے یا اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ بنتی نہیں ہے۔ روح اللہ کا شکر، روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، جو وہاں ملے دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، یعنی اگر عالم ارواح میں ملی ہیں تو یہاں پہ بھی ملیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ کریں گی۔ جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے وہ دنیا میں آ کر چاہے شادی بھی ہو جائے اجنبی ہی رہتی ہیں، تو بڑھاپے تک وہ اجنبی ہی رہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے۔ تو بہت نیچرل سی بات ہے، ہر ایک کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے، تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ شادی کے بعد ان کو وہ قربت نہیں ملتی یا محسوس ہی نہیں ہوتی جس کی وہ توقع رکھتے ہیں، تو ایسے میں انسان کو ہر ممکن نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال حضرت زید رضی اللہ نے دیکھا کہ حالات درست نہیں ہیں تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کر چکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ طلاق نہ دینا، یعنی اس کو روکے رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے اپنی بیوی کو پاس رکھو، طلاق نہ دو۔ تو جیسے کوئی بچہ آ کر کہے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں نا اس کو، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا، یہی صورتیں یہاں بھی تھی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے کہ جب زید رضی اللہ عنہ طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور عربوں کے ہاں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا، یعنی اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت قائم کرنی تھی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے منہ بولا بیٹا ہی ہے، وہ اصل بیٹے کا حق نہیں رکھ سکتا۔ تو اس وقت آپ ایسی بات دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس وقت معاشرے میں موجود تھی، تو جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات بھی تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ کے اس پر بیٹے کے احکامات بھی پھر لاگو کرتے تھے، یعنی اس کو حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈریں، کیونکہ یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، کسی بھی بات میں لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت آگے بڑھ جانا چاہیے۔ لیکن اس کا ہونا تو ایک طبعی سی بات ہے، لیکن اس کو طاقت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس خوف کو، بلکہ اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے۔ آج کل کے دور میں تو یہی خوف، ہاں یہی خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی چیز میں مر جاتے ہیں سب۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں، اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا نکاح ان سے کر دیا، یعنی آسمانوں پر ان کا نکاح ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت پھر تشریف لے آئے، اور اگر یہاں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اور یہ نکاح حضرت زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو جانے کے بعد ہوا تھا۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا، یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے ہوا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہا، یعنی آپ کی وفات سے پہلے ہی باقی نہیں رہے تھے. اور خاص طور پہ اس حکم کے آنے کے پہلے آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طاہر اور طیب، لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے. پھر ابراہیم پیدا ہوئے جو ماریا قبطیہ سے تھی، وہ بھی آپ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، لہٰذا آپ کا کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں تھا. تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اس سے مراد کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے. جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ میرے چونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول ہے. آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا بنیادی عقیدے میں کیا ہے؟ خلل ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرو. یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کا ذکر کریں. اور پھر یہ ذکر نماز بھی ہے. نماز تو ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، جس میں انسان کی زبان بھی ذکر کرتی ہے، جس میں انسان کا دل بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہوتے ہیں. اسی طرح قرآن کی تلاوت، تسبیحات، درود شریف، آیت کریمہ، یہ تمام چیزیں کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر میں شمار ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح دین کی تعلیم دینا، جیسے اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ ذکر میں ہی شامل ہے. قرآن پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اس کا مذاکرہ کرنا، یہ بھی ذکر ہی کی قسمیں ہیں. اور دیکھا جائے تو کچھ ذکر کے خاص ہونے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے. یہ ذکر کون سا ذکر؟ بولیں. ہاں، یہ تیسرا کلمہ ہے. تو لہٰذا ہم سب کو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. جیسے ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ اوقات کچھ لگا لے اپنی طرف سے، یہ نہیں کہ ایک وقت سب کے لیے پابندی کرے، کیونکہ اسی طرح تو بدعت ہوتی ہے دین میں وہ چیزیں لاگو کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی نہیں کی، ہمیں ان کے اوقات نہیں سکھائے. لیکن ہمیں پلاننگ کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو باندھنے کے لیے کچھ نہ کچھ مقرر کرنا چاہیے کہ اس ٹائم پہ میں یہ کروں گی، اس ٹائم پہ میں یہ کروں گی. تو اس صورت میں مثلا جیسے آپ نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں تو اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہیں، یا کچھ اپنے شوز پہن رہے ہیں، یا اتنی دیر میں کم از کم 3 دفعہ تسبیح آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی کچھ عادت ڈال لینی چاہیے اپنے آپ کو کہ ذکر کی اپنی ذاتی یا یہ کثرت سے ذکر کرتے جائے. یعنی چلتے پھرتے آپ جو بھی کام کر رہی ہیں اب چلتے پھرتے بھی ذکر کر سکتی ہیں، تو یہ سارا ہی ذکر میں ہی شمار ہوگا. اور اسی طرح یہاں خاص طور پر سبح بکرۃ و اصیلا، صبح شام تسبیح زیادہ مفید ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ بڑھا. یعنی 100 تسبیح تو لازمی ہے، اس سے زیادہ بڑھا دے گا تو وہ بھی بہت اچھا عمل ہوگا. یعنی اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں ہے، یعنی وہ عمل بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں. اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں تو یہ افضل عمل کہلائے گا. یعنی 3-4 منٹ بھی نہیں لگتے آپ اگر یہ پڑھیں تسبیح تو صرف عادت کی بات ہے. یا آپ صبح کے ٹائم پہ کوئی کام کر رہی ہیں یا ایکسرسائز کر رہی ہیں، کوئی اور گھر کا کام، کوکنگ وغیرہ کر رہی ہیں، تو آپ ایک لمٹ جو ہے نا وہ مقرر کر لیں. آپ تسبیح نہیں پکڑ سکتی تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے 5 منٹ یہ تسبیح کرنی ہے، تو اس دوران جو ہے میری 100 دفعہ ہو جائے گی. یعنی یہ جو 100 دفعہ کی محدود مدت ہے، یہ گنتی ہے، یہ بھی مقرر جو کی گئی ہے، یہ بھی خاص اس کے لیے کی گئی ہے. یعنی یہ جہاں شرع نے گنتی کا ذکر کیا وہاں اس گنتی کو پابندی کرنا ضروری ہے. وہی جو تم
وہی ہے جو تم پر صلات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں طریقوں سے روشنی میں نکال ہے. وہ مومنوں پر ہمیشہ نہایت رحم کرنے والا ہے, پچھلے سال رحم والا ہے. تسبیح بتائیے نا, میرے ایک دن بھی نہیں ناگا ہوا. پچھلے سال بھی ایسے ہی بتایا تھا تسبیح. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھے اچھے احکامات دیے تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مشکلات سے بچ سکے اور آئندہ بھی. تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما. ان کی دعا جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. یعنی اللہ کی ملاقات جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ سلام ہوگا. اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات تو رات میں بھی ہیں اور جہاں خوشخبری کو مقدم رکھا گیا کیونکہ آپ سارے جہان والوں کے لیے باعث رحمت ہے اور آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے. مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری سنائی کہ لوگوں خوش ہو جاؤ, اپنے پچھلوں یعنی بعد میں آنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو کہ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, جس نے 5 نمازیں پڑھی, کبیرہ گناہوں سے بچا, وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنے دروازے جنت کے؟ 8. اور کبیرہ گناہ یہ ہے والدین کی نافرمانی, اللہ کے ساتھ شرک, کسی جان کا قتل کر دینا ناحق, پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ سے بھاگ جانا اور سود کھانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار بھی کیا, لوگوں کو ڈرایا بھی, خبردار بھی کیا, اور ان کو مختلف کاموں پر گناہ کی جو سزا بتائے گی وہ بھی بتائی, اور یہ بھی انذار ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. آپ نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں بلایا, اللہ کی طرف بلایا, اور پھر آپ ایک روشن چراغ کی طرح تھے جس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے. اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے بہت بڑا فضل ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اس پر بول کر رو کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایمان دیا, تو نے اپنی معرفت دی, اپنی پہچان دی, اپنے دین کو سیکھنے کا شوق دیا, اور اس پر عمل کرنے کا شوق. یہ ہے فضلاً کبیرہ, یہ بہت بڑا فضل ہے. اور ہم فضلاً کبیرہ کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو فضل ہم کہتے ہیں نا, ھذا من فضل ربی, عمارتوں پہ کوٹھیوں کے باہر لکھا ہوتا ہے. تو کس کو سمجھتے ہیں؟ مال و دولت کو یا اولاد کی کامیابی کو. لیکن ہر انسان پر سب سے بڑا فضل کیا اللہ کا ایمان ہے. پھر آخر میں فضلاً کبیرہ کیا ہوگا؟ جیسا کہ سورہ شورى میں بتایا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک هو الفضل الکبیر. اور وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے نیک اعمال کیے, وہ جنتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. یعنی بہت بڑا فضل. تو آخر میں فضل کیا ہوگا؟ جنت الفردوس ہوگا, یا جنت جو بھی ہو. جنت الفردوس. اور آپ کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں, اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے. یعنی کن کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا تھا نا, تنگ کیا جاتا تھا. تو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ان کی پرواہ نہ کریں, اپنا کام فوکس کریں اس کام پہ, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کرتے جائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جس کا تم شمار کرو. چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو. اچھے انداز سے رخصت کرنا. اے نبی یقیناً ہم نے آپ اور آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی جن کے مہر آپ ادا کر چکے, اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کے دائیں ہاتھ ہے, ان میں سے بھی جو اللہ تعالیٰ آپ پر لوٹا کر لایا ہے, اور آپ کے چچا کی بیٹیاں, آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں, آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں, اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. اور وہ مومن عورت کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دے, اور اگر نبی اسے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا, یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان سے فرض کیا تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو کنیز جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ماریہ قبطیہ جو جسے کنیز تھی, وہ
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، آپ کی نبوت کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ آپ کے پاس زیادہ خواتین ہوں تاکہ وہ آپ سے دین سیکھے، آگے پھیلائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں تھیں اس میں، یعنی ایک مومن مرد کے لیے کتنی شادیاں کی اجازت ہے؟ 4 شادیوں کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رعایت اس لیے دی گئی تھی تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی جہاں آپ مناسب سمجھے کسی اور سے شادی کرنا اس کے قبیلے والوں کے لیے، دین کے لیے بہتر، تو اس پر آپ پر کوئی پابندی نہیں رکھی گئی تھی۔ تو یہاں نعوذ باللہ یہ سوچنا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی خواہشات تھی جن کی بنا پر آپ بہت تنگ تھے تو آپ کو کھلی چھٹی دے دی گئی، تو یہ مطلب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں کس سے شادی کی تھی؟ ہاں 25 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں آپ نے اتنی پاک دامنی اختیار کی اور اس کی اپنی ازواجی زندگی بسر کی، یہ جو بعد میں آپ کی جو زیادہ شادیاں ہوئی ہیں ان کے کئی مقاصد تھے جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور پھر آپ پر یہ بھی پابندی نہیں رکھی گئی کہ آپ ان کے درمیان اسی طرح عدل کریں جس طرح ایک عام مسلمان عدل کرنے کا پابند ہے۔ آپ جس بیوی سے چاہے علیحدہ رکھیں، جس کو چاہے اپنے پاس رکھیں، علیحدہ رکھنے کے بعد جسے چاہے اپنے پاس بلائیں، آپ پر کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ کر دیں اور جس کو چاہے اپنے پاس جگہ دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں، اور یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں اور وہ سب پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے علم والا ہے۔ اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں، اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے، سوائے ان کے جن کا مالک آپ کے دائیں ہاتھ بنے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں کو داخل نہ ہوا کرو مگر جبکہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ، پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم پہ شرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو اس آیت میں کسی کے گھر مہمان جانے کے اصول بتائے گئے ہیں کہ وہاں جا کر بیٹھ نہ جاؤ اور کھانا پکے اور پھر کھائیں اور پھر جائیں، اس طرح کے کاموں میں حرج ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سامنے آ کر کچھ نہ مانگو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے، اور وہ مردوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، یعنی پردے کے بغیر بات نہ کریں، بیچ میں نقاب ہو یا حجاب ہو، جیسے دروازے کی اوٹ یا کرٹن کے پیچھے سے۔ یہ اس لیے کہا تاکہ یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہو۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حجاب دراصل دلوں کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور بہت سے لوگ اپنی پاکیزگی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں اس لیے ہمیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ازواج مطہرات کم پاکیزہ عورتیں تھیں، لیکن ان کو بھی احتیاط برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان جس قدر ہو سکے احتیاط برتے، اور مردوں سے اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہ کرے اور اس طرح دل لبھائے اور اس کی نزاکت کے لہجے سے بات نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، قیامت کے دن انسان کو ان کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں لوگوں سے چھپ سکتی ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتی۔ اسی لیے جب یہ آیات اتری یعنی پردے کے احکامات اترے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو گیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک آیت نازل ہوئی ہے، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو۔ تو پھر اسی طرح تنہا عورتوں کے پاس جانے کی بھی ممانعت ہے۔ اس سے مراد کہ ایک مرد اور ایک عورت کمرے میں دروازہ بند کر کے اکیلے ہوں،
یہ بھی اسلامی لحاظ سے حرام ہے اور یہ بھی منع ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی گھر میں اگر دیور ہے اکیلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو ہلاکت ہے، یعنی اگر اس گھر کے اندر وہ ہے اور شوہر اور سارے گھر والے باہر ہیں تو خرابی ہے اور خرابی کا زیادہ اندیشہ ہے۔ میم پھر جوائنٹ فیملی کیا ہے؟ بتا کہا دیں، تو زور دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی سارے بچے مل کے نہیں۔ یہ انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اس کا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو جب ایک مرد اور عورت، ایک لڑکی اور ایک لڑکا دروازہ بند کر کے کمرے میں چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو دوسروں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں کہ یہ اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا دلوں کی پاکیزگی، ان کے اپنے دل کی پاکیزگی اور دوسروں کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کو بھی فتنے میں نہ ڈالیں، آپ ایسا غلط کام نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، برا سوچیں اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کریں۔ ان کے بھی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے۔ یعنی واتقین اللہ، یہ مونس کا صیغہ ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ سے ڈر کر غلط کام، غلط طریقے چھوڑ دو، معروف طریقے سے کام کرو۔ مرد اور عورت کا انٹریکشن یعنی آپس میں بات چیت کرنا وَقُلْنَا قَوْلًا اور معروف ایک بھلے طریقے سے ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ہنسی مذاق والا نہیں ہونا چاہیے، کھیل تماشے والا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند تھا۔ اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جس ہستی پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے ہر آن اور جس کے لیے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان پر درود بھیجنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کے پاس آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ درود کا ایک مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرشتے بھی ان پر درود بھیجتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھنا فوری رحمت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت میں مجھ پر اخلاص دل کے اخلاص کے ساتھ ایک بار درود بھیجتا ہے، یعنی خالص دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کی وجہ سے اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا، اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دیکھا جائے تو ایک دفعہ درود بھیجنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس لیے درود بھیجنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اور روزہ مرہ کے اذکار کی بات ہو رہی ہے، اس میں درود شریف کی بھی ایک تسبیح جو ہے لازم ہے۔ کس وقت؟ فجر اور عصر۔ ہاں، فجر کے ٹائم پہ اور ایک عصر کے ٹائم پہ، کیونکہ درود بھیجنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ پریشان ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا دعا کرنی چاہیے تو درود شریف کی کثرت کر دیں، تو ساری دعائیں اس کے اندر کافی ہو جائیں گی۔ اس لیے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اگر میں ساری دعا کی بجائے درود شریف پڑھ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو پھر ہاں، اللہ تمہارے دنیا اور آخرت کے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا، لیکن جو شخص درود نہ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا ہو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اسے جنت کے راستے کو خطا کر دیا۔ یعنی دیکھیں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہوں آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے، اور جو نہیں لیتا تو اس سے جنت کا راستہ خطا کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ یعنی درود نہ پڑھنا نقصان بھی ہے، ایک تو یہ پڑھیں تو فائدہ ہے، نہ پڑھیں نقصان بھی ہے۔ تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جو نہ کرے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نہ کرنا نقصان کا باعث ہو رہا ہے۔ اس لیے زہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجو،
اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ سب سے چھوٹا درود ہے جس کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ وضو کے بغیر درود نہیں پڑھ سکتے. ہاں جی ہاں، وضو کے بغیر بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے، لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، واک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کھانا پکاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت انسان درود جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے. یعنی جسمانی اذیتوں کوئی اللہ کو پہنچا ہی نہیں سکتا، اللہ تک پہنچے اور نعوذ باللہ اس کو کوئی تکلیف دے تو اس سے مراد پھر کون سی چیزیں ہیں کہ وہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں یا اپنے عمل میں ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہی نہیں، تو یہ تکلیف دینا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں ان کے بغیر ہی انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، بلا شبہ انہوں نے ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا، تو تکلیف دینا کسی کے لیے بھی جائز نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی بات بھی آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، پھر مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی آئی ہے. یعنی کسی بھی صاحب ایمان کو اپنے ہاتھ سے زبان سے تکلیف نہیں دی جا سکتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جانوروں، پرندوں، درندوں، باقی مخلوقات حتیٰ کہ جنوں کو بھی وہ کیسے تکلیف دے گا. جیسے ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس میں جنوں کی ہاں کیونکہ وہ جنوں کی خوراک ہے، اس لیے اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایک مومن یا ایک مسلم کے ہاتھ زبان سے سب محفوظ رہنے چاہیے، تو کسی کے لیے بھی اذیت اور دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے. بعض کا کچھ باتیں، کچھ اوقات ہمارے رویے، بعض اوقات ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرا شخص اذیت میں آ جاتا ہے. بعض کا بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن دوسرا شخص بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے، یعنی کچھ رویوں کی وجہ سے. تو یعنی بعض لوگ آپ بات چیت کرتے ہیں تو وہ خواہ مخواہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس موقع پر بعض ماؤں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ بچوں کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتی ہیں اور بچے اس کی وجہ سے بہت اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ہنس رہے ہیں تو تکلیف تو نہیں دے رہے، بظاہر آپ ہنس رہے ہیں لیکن اذیت کا باعث بن رہا ہے دوسرے کے لیے. تو ہر اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس اور سمجھ دی ہے کہ وہ دوسروں کو اذیت نہ دے. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دوسرے کو اذیت ہو رہی ہے یا نہیں، یا کم از کم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. جب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنی چیز جو ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. اے نبی اپنی بیویوں، اپنے بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو کچھ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اب اس میں سبھی شامل آ رہی ہیں عورتیں. یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے بھی نہیں، یہ مومنوں کی عورتوں کے لیے بھی ہے. اور ہم سب مومن عورتیں ہیں اور ہم سب کے لیے یہ حکم ہے. یعنی جب گھر سے باہر نکلے تو کیا کریں؟ ہاں تو گھر والے ڈریس میں نہ نکلے بلکہ اوپر سے ایک اور ڈریس ڈال لیں جو گھر کے ڈریس کے زینت کو چھپائے یا آپ کے فگر کو چھپائے. ابتدائی دور میں چونکہ بہت سمپل لائف سٹائل ہوتا تھا، کپڑے بھی بہت سادے ہوتے تھے اور عورتیں عام طور پر چادر لے کر گھر سے نکلتی تھیں، تو اس لیے چادر کا ذکر ہوا. اور چادر آج تک جو ہے معروف چیز ہے، یعنی عام لی جاتی ہے. لیکن بعد میں جب لوگوں نے کپڑوں کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن بنانے شروع کیے اور زیادہ زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی تو پھر چادر اوڑھ لینے سے وہ سب کچھ نہیں چھپتا تھا. مثلا چادر اوڑھی تو کیا ہے، آپ کے بازو، آپ کا سارا لباس، آپ کی ہر چیز، آپ کے فگر نظر آنے لگے تو پھر اس چادر کو فائدہ نہیں ہوا لینے کا. تو اس لیے جلاب کا مطلب ہے ابایا، جسے ابایا کہتے ہیں، اور اس کو بھی ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے فگر نظر نہیں آنے چاہیے. اور بعض کا وہ بالکل اسکن ٹائٹ ہوتے ہیں جیسے گھر کی قمیض پہنی ہوئی ہوتی ہے، تو ویسے ہی بازو بھی پورے کے پورے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا تو ڈھیلا ڈالا ہو اور اوپر سے خمار اوڑا ہو، وہ ایسا ہو جس سے بازو، سینہ اور سارا چیز چھپی ہوئی ہے، خمار جو اوپر سے ہم اوڑھتے ہیں. تو امہات المومنین نے جب پردے کے احکامات سنے، یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھی
ہم نے اپنی اوڑھنیاں لپیٹی ہوئی تھیں. جب ہم نماز سے فارغ ہو کر واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا. یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے تو ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے. پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے. یعنی جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اہل ایمان تو خوشی سے اس کو قبول کرتے ہیں، لیکن منافقین کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے، بلکہ عمل کرنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور مومن عورتوں کو بھی تنگ کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بنو کنکا کی وجہ یہی بات بنی تھی کہ ان کے محلے میں ایک عورت شاپنگ کر رہی تھی تو اس کو تنگ کیا گیا تھا. تو یہاں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے. لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے. بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے. یعنی اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو دنیا میں بھی ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا جیسے پہلی امتوں کا ہوا تھا. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے؟ شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. یقین اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ. نہ وہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی مددگار. جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی. جیسے کباب کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن آگ پر انسان کو الٹایا پلٹایا جائے گا. تو اس وقت انسان کہے گا کاش میں نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہوتا، رسول کو مانا ہوتا. اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے اپنے لیڈرز کو فالو کیا تھا. بعض اوقات انسان اپنے سے کسی بڑے کو پریشرائز ہو کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیتا ہے. تو قیامت کے دن وہ اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ آپ کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کرنے دی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا یہ عذر قبول کر لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے کسی کا حکم کوئی اہمیت نہیں رکھے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ میری امت کے لیے زیادہ خوفناک گمراہ کرنے والا امام یعنی کرنے والے امام ہے. یعنی امام سے مراد مسجد کا امام نہیں ہوگا بلکہ لیڈرز، کمیونٹی کے لیڈر جو لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں. وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. خود تو وہ قرآن و سنت پڑھتے نہیں، وہ دیکھتے نہیں، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں امام صاحب نے یہ کہا اور ہمارے بڑے نے کیا کہا ہم اسی کے اوپر ہی چل رہے ہیں. تو ایک مسلمان مرد یا عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کیا کہا، اور پھر یہ نہ دیکھے کہ یہ کیا کہتا ہے بلکہ یہ دیکھے کہ حکم اصل میں ہے کس کا. اے ہمارے رب انہیں دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت. کس کے اوپر؟ جو لیڈر ہیں جن کو انہوں نے فالو کیا تھا دنیا میں، جن لیڈروں نے ان کو گمراہ کیا تھا، ان کے لیے وہ کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جنہوں نے کی. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقام، ان کی قدر اللہ کے یہاں بڑی ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے ہر جز میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اسے کامیابی حاصل کی، بہت بڑی کامیابی. تو اس طرح اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا جس شخص نے کیا کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوگی. یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو ابن عباس رضی اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تمہاری درست بات کی وجہ سے تمہاری نیکیاں قبول کر لے گا. اس لیے مقاتل کہتے ہیں تمہارے اعمال کو پاک کر دے گا. یعنی یہ شخص ساری کی ساری بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ زبان سے. اس پارے کے آغاز میں زبان کے صحیح استعمال سے شروع ہوئی تھی، اور یہاں بھی زبان کی درستگی کی بات کی گئی ہے. کیونکہ اگر انسان کی بات درست ہو جائے تو وہ دراصل علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا دل درست ہے، اور دل کی درستگی پر باقی سارے اعمال انحصار کرتے ہیں.
یقیناً ہم نے امانت کو اللہ آسمانوں زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اسے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم بہت جاہل ہے۔ یعنی امانت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کسی بھی چیز شرعی احکامات، اور وہ بھی معنی کیے گئے، لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ اس میں تمام تر شرعی احکامات تکالیف وغیرہ شامل ہیں۔ تو تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے وہ امانت رکھی، لیکن کس نے اٹھائی؟ انسان نے اٹھا لی۔ اس ذمہ داری کو یعنی شرعی احکامات کو انسان نے اٹھا لیا تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا اور نماز پڑھنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے دعا کرتی ہیں، یا ارحم الراحمین یہ قرآن پڑھنا آسان فرما دے، اس کا سیکھنا آسان فرما دے، نماز پڑھنی آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ سکے، اللہ تیرا قرب حاصل کر سکے۔ اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تیری رضا کی خاطر ہی نفل پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تو ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ نفل پڑھنا آسان فرما دے، اللہ معاملات میں آسانی فرما دے، اللہ تکلیفوں میں آسانی فرما دے، اللہ بیماریوں میں آسانی فرما دے۔ ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بچوں سے پریشان ہے اللہ ان کے اچھے بر عطا فرما دے، اللہ بچوں کے اچھے روزگار عطا فرما دے، اللہ ان کو نیک کر دے، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو اب ہمارا فرما بردار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے، اللہ آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنا ہی محتاج رکھنا، اللہ تمام بھلائیاں تیرے ہی پاس ہے، اللہ تو ہی ہمیں بھلائیاں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں ہمیں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اللہ ہمارے گھروں میں بھی سکون عطا فرما، اللہ اپنی رحمتیں اپنے برکتیں عطا فرما، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کی ہر طرح کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے۔ یا ارحم الراحمین اللہ جو چھپ کے کیے اللہ کسی کے سامنے نہ لانا، اللہ ہماری رسوائی کا باعث نہ بنے، اللہ ایسے گناہوں کو ہم سب کے سامنے نہ لانا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ویسے ہی معاف کر دینا، اللہ تو بڑی رحمت کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہمارے گناہ ایسے ہی معاف کر دینا، اللہ سب کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرنا، اللہ قیامت کے دن ان گناہوں کے باعث ہم ذلیل و خوار نہ ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا، اپنی برکتیں عطا فرمانا، اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمانا، اللہ چاہتے ہوئے کلمہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، اسلام کی حالت میں زندگی گزاریں، تیرے دین پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ دین پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین دین پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار بڑے سیاکار، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، اللہ قبر کے اندھیروں میں راحت عطا فرمانا، اللہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں فرمانا، اللہ ہمارے والدین ہمارے پیارے ان کی بھی جنتوں میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں دینا۔ یا ارحم الراحمین آخر میں جب بہت گھبراہٹیں ہوں گی اللہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا اور اپنے گھبراہٹوں میں امن عطا فرمانا، اللہ پل صراط پہ چڑھنا آسان فرما دینا، اللہ اس کو پار لگانا آسان فرما دینا، اللہ داخلہ ایمان کے ساتھ دینا، اللہ اسلام کے ساتھ داخلہ دینا جنت میں۔ یا ارحم الراحمین ہم تیرے سے جنت کے طلبگار تیری دوزخ سے پناہ مانگتی ہیں، اللہ
اللہ تیری جنت کے طلبگار تیری دوزخ سے پناہ مانگتی ہیں۔ اللہ ہم تیری دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اس کو برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تو ہم سے دوزخ کو دور کر دینا۔ اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، اللہ جو ہم نے عبادات کی، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی جس طرح کرنے کا حق تھا اللہ ویسا نہ کر سکے، اللہ ہم سے قبول فرما لینا یا ارحم الراحمین، ہم سے قبول فرما لینا یا ارحم الراحمین۔ یہ سارا نظام جس سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے اللہ، جس کا جو حصہ ہے اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرمانا، اللہ ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمانا۔ اللہ ان سب کے آنے کی وجہ سے یہ محفل لگی، اللہ اس میں جن لوگوں نے انتظامات کیے ان سب کو بھی اللہ ان کے اجر عطا فرمانا، سب کو اجر عطا فرمانا یا ارحم الراحمین۔ اس محفل میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اللہ تو سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، جس کی جو خواہش ہے اللہ سب کی خواہشیں پوری فرمانا، اللہ سب کی خواہشیں پوری فرمانا، اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرمانا، اللہ ان کی جھولیاں بھر دینا یا ارحم الراحمین، رحمتوں سے بھر دے اللہ، برکتوں سے بھر دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے یا ارحم الراحمین، ان کا یا ارحم الراحمین بیرونی فوج جو دشمن ہے اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ یا ارحم الراحمین۔ ادھر اسلام کو نافذ فرما یا ارحم الراحمین، یہ اسلام کے نام پہ بنا اللہ اس کو اسلام کے لیے ہی نافذ فرما، اور اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا، اللہ یہودیوں کو خاتمہ کر دے یا ارحم الراحمین، یہودیوں کو خاتمہ کر دے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں، اللہ ہم سب مسلمانوں کے دل محبت سے بھر دے یا ارحم الراحمین، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں، ہم ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں، اللہ ہم سب کو مضبوط فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت عطا فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں بھی رحمت عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں بھی محبت عطا فرما، اللہ ہم سب جو جہاں جمع ہے اللہ ہم سب کے بھی دلوں کو محبت سے بھر دے، ہم سب ایک دوسرے کے لیے اسلام کے لیے محبت کریں اور اسلام کے لیے ہی نفرت کریں۔ اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں نفاق کی بیماری کو دور فرما دے، کینہ، بغض، حسد کی بیماریوں سے دور فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے یا ارحم الراحمین۔ شیطان ہم سب کو لڑاتا ہے یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔